بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآن کی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی وہ ہے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کا بہت ہی پیارا سا یہ عمل ہے، بہت ہی پیارا سا یہ وظیفہ ہے۔ زندگی کو گل و گلزار بنانے کا یہ قرآنی وظیفہ، زندگی میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے، اور زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اور زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے، یعنی کہ شہید جو ہیں ان کو مردہ کہنا صحیح نہیں ہے، وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور علیہ السلام ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں فروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد و کام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے حیات و شہداء محققات، شہداء کا زندہ ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، یعنی کہ شہداء زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی زمین انبیاء کرام کو، شہداء کو، علماء کرام کو، اذان دینے والے یعنی کہ مؤذن کو اور حافظ قرآن کو، ان لوگوں کو ان کے جب یہ مر جاتے ہیں نا تو ان کو زمین جو ہے وہ کھائے گی نہیں۔ جیسے ایک انسان جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو قبر میں یعنی کہ زمین کی جو مٹی ہے نا وہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ کھانے سے مراد کہ وہ اس کا جسم جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے، لیکن شہداء کرام جو ہیں اور علماء کرام جو ہیں اور مؤذن جو ہیں اور حافظ قرآن، ان کے جسم کو مٹی چھوئے بھی نہیں، اور وہ قبروں میں اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس طرح ان کو دفن کیا گیا ہوگا۔ اسی طرح شہداء جب اللہ تعالیٰ کی شان، ان کے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے کہ شہداء کو کہ زندہ ہیں، وہ ان کی بڑی خوش بختی ہے کہ وہ دیکھیں ان کو موت آ بھی چکی ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، شہداء کرام جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا اچھی بات نہیں ہے، یعنی کہ ان کو مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحا کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں گے۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام ان کے بہت تھکے ہوئے تھے تو اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف فرما رہا ہے۔ ان کے ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور علیہ السلام نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرمایا تھا۔ جب وقت مقررہ آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے پروفورس سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے یعنی کہ لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم سے زندہ یعنی کہ بچ کر گھر کوئی نہیں جائے گا تم لوگوں میں سے۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا
کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ دیکھیں وہ جنگ کے میدان میں ہیں، اور وہاں جب انہیں ہر طرح سے روکا جا رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورہ آل عمران کی، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اس کی برکت ہے کہ اس سے جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں کسی بھی مشکل وقت میں، کسی بھی پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے یہ وہ لوگ ہیں جب کہا انہیں لوگوں نے کہ بلا شبہ کافروں نے جمع کر رکھا ہے تمہارے لیے بڑا سامان اور لشکر، سو ڈرو ان سے۔ تو اس دھمکی نے بڑھا دیا ان کے جوش ایمان کو، اور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، اور وہ بہتر کارساز ہیں۔ یعنی کہ وہ ڈرے نہیں، لوگ ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے، اور وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستہ سے ہی واپس مکہ لوٹ گیا۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا، اور شیطان فراں صحیح سلامت مدینہ طیبہ کو رجعت فرما ہوئے۔ یعنی کہ دیکھیں انہوں نے نفع تجارت بھی کی، جنگ میں گئے ہوئے ہیں لیکن تجارت کی، پھر نفع بھی کمایا، اور بہت زیادہ خوش صحیح سلامت واپس آئے۔ اس آیت کی کتنی برکت سے، یعنی کہ جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو آپ نے اس آیت کا ورد جو ہے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ ہم نے صبح کو ایک تسبیح یا 5 وقت نمازوں کے ساتھ کسی بھی وقت آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اس کی برکت اور فضیلت آپ کو ہر طرح سے ملے گی۔ ان کے اگر کسی کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ ہے، کسی مہم میں ہیں آپ، کہیں کسی بھی معاملے میں ہیں، تو آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو آپ اس کو ایک تسبیح یا 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ قرآن مجید میں تو ہر بیماری کا، ہر مشکل کا، ہر تکلیف کا، ہر پریشانی کا حل ہے، بس ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو بہت بڑی کتاب ہے اس میں سے ہم اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈیں۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ ایک تسبیح پڑھ لیں، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھنا، اس کی بہت زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔